اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج یہ ہم نے 5واں رکوع پڑھا ہے جناب سورہ توبہ کا، ہے جی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالت اليہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ ذلك قولهم بافواہہم یضاہئون قول الذین کفروا من قبل قاتلهم اللہ انا یؤفکون۔ یہود نے اور کہا یہود نے کہ عزیر اللہ کا بیٹے ہیں، اور نصرانیوں نے کہا کہ مسیح علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہ ان کی بے سروپا باتیں ہیں جو ان کے منہ سے نکلی ہیں، نقل اتار رہے ہیں ان لوگوں کی جو پہلے کفر کر چکے ہیں۔ اللہ انہیں ہلاک کرے، کدھر بھٹکے چلے جا رہے ہیں۔ پرانا جھگڑا ہے یہودیوں عیسائیوں کا اور جو مسلمانوں کا، کہ وہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا قرار دیتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو، اور وہ یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو بھی، اور کبھی سنیں تو جناب علی وہ کہتے ہیں پوری بنی اسرائیل ہی اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ انہیرٹ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے اصل میں رشتہ جوڑنے کے لیے، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک سپرلیٹو ڈگری پہ ہم آ جائیں گے کہ جی ہم سپیریئر ہیں۔ یہ بنی اسرائیل ابھی بھی یہی کہتے ہیں بالکل کہ جی باقی تو تم ایسے ہی کیڑے مکوڑے ہو، جیسے ہماری آرمی سمجھتی ہے، تو وہ بنی اسرائیل والے سمجھتے ہیں کہ باقی دنیا کیڑے مکوڑے ہیں اور ہم ہی اصل میں اللہ تعالیٰ کے جانشین ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں اس کو ڈیموٹ کیا کہ میری کسی سے رشتہ داریاں نہیں ہیں اور نہ میں نے کوئی رشتہ داریاں بنائی ہیں، میرے لیے تو ایک سٹینڈرڈ ہے، اس سٹینڈرڈ پہ جو آتا ہے وہ میرے لیے محبوب ہے، میرے لیے بہترین ہے۔ اب وہ مسلمان بھی ہو سکتا ہے، یہودی بھی ہو سکتا ہے، عیسائی بھی ہو سکتا ہے، سابی بھی ہو سکتا ہے۔ بہرحال آج تک وہی فارمولہ پھر ہوا ہے۔ عیسائیوں نے پھر کہا مدر میری، بعد میں کہا کہ حضرت مریم ہماری بھی ماں ہے، تو عیسیٰ علیہ السلام پھر ان کے بھائی ہیں۔ حضرت مریم کو کہتے ہیں نا مدر میری، سنا ہوگا آپ نے، تو شاید وہ اس طرح کہنا چاہتے ہیں۔ تو ہمارے یہاں بھی بہت ساری رشتہ داریاں اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ کے رسول سے، جو اعلیٰ اور رفع ہستیاں ہیں نا، ان سے رشتہ داریاں ہم بناتے رہتے ہیں۔ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا لا اله الا هو سبحانه عما يشركون۔ ان لوگوں نے بنا لیا ہے اپنے پادریوں اور راہبوں کو اپنے پروردگار اللہ کو چھوڑ کر، اور مسیح فرزند ابن مریم کو بھی، حالانکہ نہیں حکم دیا تھا انہیں بجز اس کے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ پاک ہے اس سے جس کا یہ اس کو شریک بناتے ہیں۔ بالکل یعنی عیسائیت کی ہسٹری یا یہودیت کی ہسٹری جو آج کے مطابق یہودیوں اور عیسائیوں کے مطابق ہے نا، بالکل وہی بات لکھی ہوئی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کوئی سینیگوگ نہیں بنایا، کبھی دیوار گریا کی طرف جا کے اور ایسے کوئی اذان نماز کچھ بھی نہیں، کوئی عبادت نہیں کی، کچھ ایسا نہیں کیا۔ حضرت عیسیٰ نے کوئی چرچ نہیں بنایا، نہ کبھی گھنٹہ ٹانگا اس میں، کہیں پہ بھی نہیں ہوا نا۔ یہ بعد میں بہت عرصے کے بعد آ کر جو عیسائیت کے اور یہودیت کے ٹھیکیدار بنے، انہوں نے یہ ساری حرکتیں کی ہیں۔ سارے کے سارا انڈیویجول، سارے کا سارا انسانی بشری کوشش ہے۔ اس میں پھر یہی ہوتا تھا کہ جناب علی یہ رشتہ داری جوڑتے تھے کہ جی ہم عیسیٰ علیہ السلام کے رشتہ دار ہیں یا جانشین ہیں، وہ اللہ کے بیٹے تھے، ہم پھر اللہ کے پوتے اور در پوترے دوترے، اور جناب وہ آگے ہم نسل چلا رہے ہیں، شاید وہ کرنا چاہتے تھے۔ اور کمال کی بات وہی تھی جو ہمارے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کی اولاد کوئی نہیں تھی، بیٹا ہی کوئی نہیں، نہ بیٹی۔ وہی جو قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے حضور پاک کے لکھا ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کسی مرد کے باپ نہیں، لیکن آل رسول بڑی تعداد میں موجود ہے۔ ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں حضرت علی سے چلی ہوگی، لیکن آپ آل رسول پھر کیوں کہتے ہیں اس کو؟ اولاد علی کہہ لیں بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن یہ بعد میں آنے والے ایسا ہمیشہ کرتے رہے۔ جب انہوں نے بڑی فرمائش کی، پرانی بائبل کی، اس کی اولڈ ٹیسٹیمنٹ میں لکھی ہوئی یہ بات، کہ انہوں نے بڑی فرمائش کی جی ہمارا ایک بادشاہ ہونا چاہیے اور وہ ہمارے یہاں حکومت قائم کرے اور جنگ ہوگی اور ہم فوج بنائیں اور ایک نظام ہو۔ لوگ آتے ہیں ہماری بھینٹی لگا کے بھاگ جاتے ہیں۔ ہمارے پاس تو صرف لے دے کے ایک نبی ہوتا ہے وقت کا، وہ تو سیدھا سادہ آدمی ہوتا ہے، وہ بس اللہ اللہ کراتا رہتا ہے۔ منع کیا اللہ تعالیٰ نے، بہرحال بعد میں فرمائش قبول ہو گئی، انہوں نے کہا کہ یہ ٹھیک ہے لے آؤ۔ اب بائبل کے حساب سے حضرت سیموئل کو اٹھایا گیا ان میں سے، پہلا نبی،
اور اس کے لیے ایک ڈنڈا نازل کیا گیا کہ جی اس ڈنڈے کے سائز کے مطابق جو ہوگا تمہاری قوم میں بس وہ تمہارا بادشاہ ہے، وہی تمہارے وقت کا نبی بھی ہے. اور گھنگر والے بال اور سرخ بال وہ رنگت وہ پورا حلیہ بتا دیا گیا. ساتھ مین جو نشانی تھی وہ ایک ڈنڈے کی تھی کہ جی اس ہائٹ کا ہونا چاہیے، ڈنڈے سے لگا کے کھڑا کر کے دیکھ لو. اب جب یہ ڈیٹیکٹ ہو گئے، لمبی کہانی ہے کہ یہ بھیڑ بکریاں چراتے چراتے کہیں پہنچ گئے اور جو قبیلے کے پادری بیٹھے ہوئے تھے، وہ راہب بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے دیکھ لیا، انہوں نے کہا یہ قد کا لگتا ہے. اب وہ جب لگا کے دیکھا تو وہ سیم سائز نکل آیا. انہوں نے کہا کہ جی یہ تو لاوی کی اولاد میں سے ہی نہیں ہے. جو بڑے بھائی تھے لاوی، 12 بیٹے تھے نا، یہ یعقوب علیہ السلام کے بڑے بیٹے کا نام لاوی تھا، تو لاوی کی اولاد میں سے آگے اولاد پیدا ہوتی تھی جو نبی ہوتے تھے. حضرت یوسف اکیلے ہی تھے جو مطلب پیدا ہوئے. ان کے بھائی تھے بنیامین چھوٹے، بنیامین کی اولاد میں سے یہ حضرت سیمویل نکل آئے. تو اس پہ اعتراض ہو گیا کہ جی یہ تو لاوی ہے ہی نہیں، یہ تو اس جو ہے آف شوٹ میں سے ہی نہیں ہے. تو یہ بھی ایک جھگڑا پڑا. بہرحال انہوں نے کہا کہ جی اور رولا مک نہیں سکتا، نبی تو یہی بنایا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جتنا مرضی جھگڑا کر لو. داؤد علیہ السلام کے لیے بھی اسی طرح کچھ جھگڑے ہوئے بہت سارے. بعد میں جب وہ طالوت اور جالوت کی جنگ کا معاملہ ہوا تو انہوں نے کہا جی یہ ہمارا لیڈر کیسے آ گیا. داؤد علیہ السلام پہ بھی اسی طرح جھگڑا ہوا. تو بہرحال یہ اس طرح کرتے رہے ہیں کہ یہ نسب جوڑتے ہیں ہمیشہ، نسب، یہ نسبی اور سلبی نظام چلاتے ہیں. ایک عجیب کہانی ہے، وہ میں آپ کو کسی دن اور سناؤں گا، جب کہ وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا وہ معاملہ ہے نا، یعنی پیچھے جب پیدا ہوئے اپنا اسحاق علیہ السلام، تو وہاں سے بھی معاملہ ایک بڑا عجیب ہے جو بائبل میں لکھا ہوا ہے. تو وہ ہم جب سبق آئے گا تو دیکھی جائے گی. یار موٹر چیک کر لینا. یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویأبی اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون. ان لوگوں کا ارادہ ہے کہ پھونکے مار کر اللہ کے نور کو بجھا ڈالیں گے، اور اللہ تو اس کی تکمیل تک پہنچائے گا، مرتبہ کمال تک پہنچائے گا اس نور کو، اگرچہ کہ کفار اس کو ناپسند ہی کریں. بڑی واضح بات ہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ایک معاملہ ہے اور اسلام سے متعلق ایک بات ہو رہی ہے. تو میں ڈیبیٹ سنا تھا مرزا طاہر صاحب کی. مرزا طاہر احمد کو جانتے ہیں آپ، یہ مرزائیوں کے جو وہ تھے پیغمبر تھے پاک، وہ کہتے ہیں ان کو کہ ہی واز اے پروفٹ. تو میں ان کی ویڈیو دیکھ رہا تھا، لائیو آ رہا تھا، وہ جیسے ڈش لگتی تھی نا، وہ MTA چینل لگتا تھا. تو میں ایک مرزائی کے گھر بیٹھا ہوا دیکھ رہا تھا. وہ سمجھ رہے تھے یہ مرزائی ہو جائے گا، تو ہم بیٹھ جاتے تھے. یہی آیت انہوں نے بھائی صاحب نے پڑھی اور کہا کہ جی یہ ہے جماعت احمدیہ کے لیے جو آیت قرآن شریف میں یہ نازل کی گئی، جو میں پڑھنے لگا ہوں، کہ یہ جو کفار ہیں یہ چاہتے ہیں کہ پھونکوں سے اس چراغ کو بجھا دیا جائے، تو پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا، اور اللہ تعالیٰ تو اس کو پورا کرے گا. تکمیل کس لیے پورا کرے گا؟ وہ میں نے کہا جی هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. وہی قادر مطلق ہے جس نے بھیجا اپنے رسول کو کتاب و ہدایت اور دین حق دے کر تاکہ غالب کر دے اسے تمام ادیان پر، اگرچہ کہ یہ غافلوں کو، مشرکوں کو ناگوار ہی گزرے. تو چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب اسلام کا نزول ہوا تو تکمیل نہیں پہنچی اور غلبہ نہیں ہوا اسلام کا، پورے دنیا پر غلبہ ہی نہیں ہوا، کچھ ملک ہی نہیں تھے اس تک. تو چونکہ اب مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کے جب آئے تو پھر یہ آسٹریلیا وغیرہ یہ سب بن چکے تھے، تو پھر ان کو بھیجا ہے کہ اب یہ پورے غالب کر دے اسلام کو باقی دینوں پر. تو یہ آیت مرزا غلام احمد قادیانی کے لیے. لو جی تالیاں، کمال ہو گیا. اور لوگ سبحان اللہ سبحان اللہ جیسے ہمارے یہاں ہوتی ہے وہ نعرے وہ لگنا شروع ہو گئے، کمال ہو گیا. تو ایسے جنگلی بھی آپ کو ملیں گے جو کہ ایک بڑی واضح سیدھی سادھی آیت کو گھمائیں گے، پھرائیں گے، ٹوسٹ کریں گے، اپنا عقیدہ اکھیڑ کر کے لے آئیں گے. یعنی عجیب قسم کے لوگ ہیں. تو بہرحال وہ مجھے بات ایسی یاد آ گئی، یہ آیت پڑھ کے نا وہ پوری کہانی یاد آ گئی کہ یہ ایسے ہوا تھا وہاں. وہ لائیو آتا تھا اور بڑے وثوق سے، بڑے ادب سے، جیسے اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہم ہوتے اور آپ کو دیکھتے تو ہم ادب سے بیٹھتے، تو بالکل اسی طرح بیٹھ کے وہ انہیں دیکھتے تھے. تو ابھی وہ ایک نئے نبی آئے ہوئے ہیں کہ نئے خلیفہ کو نبی مانتے ہیں. تو بہرحال سیدھا سیدھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق بات ہے. یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا کہ وہ دین الحق کو لیظہرہ علی الدین کلہ مظہر بنا دے تمام ادیان پر، کہ یہی ایک ہم جو لے کر آتے ہیں ایک نمونہ ہے، ایک
ضابطہ حیات ہے ہم یہ لے کر آئے ہیں، اس سے بہتر ہے تو آپ لے آئیں، اگر اس سے بہتر آپ کچھ لا سکتے ہیں آپ وہ لے آئیں، ختم کریں۔ اکانومکس میں اگر اس سے بہتر کوئی مسودہ آپ کو مل جائے جو قرآن میں یا حدیث میں یا سنت میں ملتا ہے وہ لے آئیں، اپلائی کروا دیں۔ قرآن شریف کی آیات میں جو کچھ لکھا ہے اگر اس سے بہتر آپ کچھ لکھ کر لا سکتے ہیں آپ لے آئیں۔ یہ ایک اوپن چیلنج ہے جو قرآن شریف میں پہلے بھی اور بھی جگہوں پر موجود ہے کہ بھائی یہ ایک مظہر ہے اس بات کا کہ یہ بہترین ضابطہ حیات ہے، بہترین آل ٹوگیدر، اس میں ہر چیز آپ کے پاس موجود ہے، آپ اس کو پڑھیں۔ میرے کہنے سے مت پڑھیں، میرے سننے سے مت سنیں کہ میں کوئی مولوی کوئی عالم دین کوئی مسلمان بول رہا ہے اور آپ قرآن پڑھ کے سنا رہا ہے آپ وہ سنیں، مت کریں۔ آپ قرآن شریف اٹھائیں، جیسے آپ ایک کتاب اٹھاتے ہیں، لٹریچر کی ہسٹری کی کتاب اٹھاتے ہیں، آپ اپنی زبان کے ترجمے میں آپ اس کو پڑھیں، آپ اس کو پڑھ کے سوچیں کہ یار یہ بات بہترین ہے یا چیلنج کیا جائے گا یا کیسے۔ اگر آپ کو اپیل کرتی ہے تو ابھی ہاں کر لیں، آپ یقین کر لیں، نہیں کرتی تو مت کریں، ختم کریں۔ لیکن اگر آپ کمپیئر کرنا چاہیں کہ جی آپ کے پاس جو بکس موجود ہیں، ریلیجس بکس ہیں یا اکانومکس کی بکس ہیں یا مسودہ ہے یا قانون ہے، بکس آف لا بھی تو موجود ہے نا، بے شمار قانون لکھے گئے ہیں، اس پہ اور اس سے کمپیرزن کر لیں کہ جی اس میں جو قوانین ہیں اسلامک وہ بہتر ہیں وراثت کے یا قتل سے متعلق یا بدکاری سے متعلق یا چوری سے متعلق جو قوانین اس میں لکھ دیے گئے وہ بہتر ہیں یا آپ کے پاس جو لکھے ہیں وہ بہتر ہیں، آپ اس کو اپلائی کر لیں بس۔ لیکن آپ اس کو خود پڑھیں، آل اوور دا ورلڈ آپ ایک ڈیبیٹ کروا لیں اور اس کو پڑھتے جائیں۔ جو غیر مذہب کے لوگ ہیں وہ قرآن پڑھیں، مسلمان توریت زبور انجیل پڑھیں، دوسرے مذہبوں کی کتابیں پڑھیں، ذرا ایک گروپ سٹڈی کریں اور اس میں دیکھ لیں کون سا مسودہ بہتر ہے، تو آپ کو یہ آیت سمجھ آ جائے گی، بات سمجھ آ جائے گی۔ لیکن اس کے لیے ملا دماغ نہیں چاہیے، اس کے لیے پادری دماغ نہیں چاہیے ہے جی، اس کے لیے پنڈت دماغ نہیں چاہیے، اس کے لیے ایک آدمی انسان کا دماغ چاہیے، عام آدمی کا۔ بلو کری المشرکون، بے شک اس سے کرہاتی کھاتے ہوں مشرکین، لیکن ہم نے ایک ایسا ضابطہ حیات، ایک ایسا نمونہ حیات، ایک ایسا پریکٹیکل چلتا پھرتا ایک ہستی کو مبعوث کیا ہے جو آپ کو ایسے کام کر کے دکھائے گا کہ اس سے بہتر طریقہ حیات ہی نہیں۔ سونے کا طریقہ بہترین، جاگنے کا طریقہ بہترین، کھانے کے ادوات بہترین، اعلیٰ ترین لباس، اعلیٰ ترین، فل اکارڈنگ ٹو آل سٹینڈرڈز۔ کسی بھی گروپ میں کسی بھی اسکول آف تھاٹ میں چلے جائیں، وہاں سے آپ کو بالکل ہر چیز ہی، بات کیسے کرنی ہے، خاموش کس وقت ہونا ہے، اصول کیا ہوگا، ضابطہ کیا ہوگا، قانون کیا ہے، ہر چیز آپ کو نظم و ضبط، جنگ کیسے کی جائے گی، جنگ کیسے روکی جائے گی، معاہدہ کیسے کیا جاتا ہے، کمپلیٹ ایک نظام، کمپلیٹ نظام جس کو پریکٹیکلی ان رائٹنگ گواہوں کی موجودگی میں لکھ دیا گیا کہ جی یہ معاملہ ایسے ہوا اس ایونٹ پہ، آپ اس کو اسٹڈی کر لیں اور نہ کریں تو مت کریں بھائی، مت کریں، مسلمانوں کو تو کرنی چاہیے، باقی کریں نہ کریں ان کی مرضی کی بات ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرهبان لیأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ۔ اب یہ میں عیسائیوں اور رہبانیوں کی بات کر رہا ہوں، کبھی آپ مولویوں پہ لے جائیں، میں تو عیسائیوں کی اور پادریوں کی بات کر رہا ہوں، ان کے وہ یہودی جو راہب ہیں ان کے بارے میں۔ اب وہ مولویوں پہ بھی صادق آ جائے تو میرا تو قصور نہیں، اس پہ پیروں پہ صادق آ جائے تو بالکل میرا قصور نہیں ہے، چڑھاوے چڑھانے والوں پہ یا جماعتیوں پہ آ جائے اب اس میں میرا تو کوئی لینا دینا نہیں اگر صادق آتی ہے۔ اے ایمان والوں، بے شک اکثر پادری اور راہب کھاتے ہیں لوگوں کے مال ناجائز طریقے سے اور روکتے ہیں لوگوں کو اللہ کے راستے سے۔ والذین، یہ سب پہ آتی ہے اگلی آیت، والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم۔ وہ لوگ جو سونے اور چاندی کے ڈھیر اکٹھے کرتے ہیں اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں خوشخبری سنا دیجیے دردناک عذاب کی۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ جس دن تپایا جائے گا یہ سونا اور چاندی جہنم کی آگ میں، پھر داغی جائیں گی ان سے ان کی پیشانیاں، ان کے پہلو اور ان کی پشتیں، اور انہیں بتایا جائے گا کہ یہ ہے وہ جو تم نے جمع کر رکھا تھا، سو اب چکھو اس کی سزا وہی جو تم جمع کرتے تھے۔ اب یہ تو بہت ہی واضح آیت ہے، کسی تفسیر کی ضرورت نہیں، کسی ترجمے کی ضرورت نہیں، کسی وضاحت کی ضرورت نہیں کہ یہ کیا لکھا ہوا ہے۔
کہیں نہیں جی وہ جو سونے سے زکات دیتی جاتی ہے نا وہ عزت شامل نہیں. تو بھائی جان یہاں تو ایسا کچھ لکھا نہیں ہے, ایسی تو کوئی بات یہاں نہیں لکھی ہوتی تو وہ کہتے کہ جناب زکات جس 2.5% سونے پہ دی ہوئی ہے وہ ایگزمپٹڈ ہے, وہاں لکھ دیا. یہ لیڈیز کے لیے جائز ہے, لکھا ہی نہیں ہے یہاں, کوئی ایسی بات نہیں ہے. سونے چاندی کے ڈھیر وہ دوسری صورت بھی پوری اس کے اوپر نازل ہوئی ہوئی ہے, وہ بھی پڑھ سکتے ہیں آپ جی, وہ اس میں کیسے لکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے. تو سونے چاندی کی ڈھیروں کے بارے میں ایک ہی فارمولا ہے کہ جو کرتے ہیں, چاہے مسلمان ہے, چاہے وہ یہودی ہے, چاہے عیسائی ہے, چاہے راہب ہے, چاہے پادری ہے, چاہے گناہ گار ہے, چاہے نیکوکار ہے, اگر وہ یہ سونے چاندی کے ڈھیر اکٹھے کرتا ہے تو وہ اس کے لیے خوشخبری ہے دردناک عذاب کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں کبھی سونا چاندی اکٹھا نہیں کیا, کبھی بھی نہیں, نیور. جو کچھ تھا وہ خرچ ہو گیا, تقسیم کر دیا, بانٹ دیا لوگوں میں, تبھی قلیل عرصے کے اندر بانٹ دیا, ختم ہو گئی بات. اور اس کے بعد کبھی اکٹھا نہیں ہوا. بہت سارا مال غنیمت اکٹھا ہوتا تھا جو صحیح روایتوں اور حدیثوں میں موجود ہے کہ ریڑے بھر بھر کے, گڈھے بھر بھر کے مال غنیمت آتا تھا. جب یہ روم کی فتوحات ہوئی ہیں اور آگے چلتے جا رہا تھا اسلام کا معاملہ, اور یہ بہت ساری کہیں روم کی تو بعد میں ہے, لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بہت ساری فتوحات جو ہوئی ہیں وہ آپ کے دور میں, آپ کی موجودگی میں بہت سارا سونا چاندی اکٹھا کیا گیا, اور جو فوراً ہی اسی وقت تقسیم کیا گیا غربا میں, یتامہ میں, مساکین میں, بیت المال میں برابر تقسیم کیا گیا. صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی میں تقسیم نہیں کیا گیا, صرف انہیں الگ رکھا گیا کہ جی آپ کو نہیں ملے گا اس میں. قرآن شریف میں لکھا ہوا ہے کہ آپ کی فیملی اس میں بالکل شامل نہیں ہوگی, آپ کو نہیں ملے گا مال غنیمت. وہی بھوک اور پیاس ہوگی, وہی تنگ دستی ہوگی, وہی فاقہ کشی ہوگی. نہیں ماننا چاہتے تو آپ راستہ چھوڑ دیں, آل رسول کو, اپنا اہل بیت سے نکل جائیں, آپ خاندان رسول سے نکل جائیں, آپ الگ لیں, طلاق لے لیں. اور اگر آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی میں رہنا ہے تو بالکل یہی اسٹینڈرڈ ہوگا, آپ کو اس میں سے کچھ نہیں ملنے والا. تو بہرحال یہ وہ بالکل پکے اسٹینڈرڈز ہیں. تو پتہ نہیں کہاں سے پھر وہ کون سونا اکٹھا کر رہا تھا وہاں, ہے جی, جس کے اوپر وہ تقسیم ہو رہی تھی, بہت کچھ ہو رہا تھا. تو ہو رہا ہوگا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا جب سونا چاندی کے کاروباری لوگ وہاں آئے اور وہ اکٹھا کرتے تھے تو آپ نے اس کے اوپر بڑی تفصیل سے احادیث میں اس کا ذکر ہے کہ آپ نے اس کا بیان فرمایا ہے. قرآن شریف اپنی جگہ ہے, آپ نے اپنی ذات میں نہیں کیا, آپ نے لوگوں کو بتایا کہ اس میں سے کتنی زکات دی جائے گی. سونے چاندی کی زکات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتائی ہے, صحیح حدیث میں موجود ہے. لیکن اپنی زندگی میں کیا کیا ہے, ان پریکٹیکل آپ کو کیا کرتے تھے. اصل سٹینڈرڈ وہ ہے, اصل سٹینڈرڈ وہ ہے. ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا, یہ اصل میں یہاں سے مٹا ہوا ہے. عند اللہ 12 ہی ہے نا, عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم وقاتلوا المشرکین کافۃ کما یقاتلونکم کافۃ واعلموا ان اللہ مع المتقین. بے شک مہینوں کی تعداد اللہ کے نزدیک 12 ماہ ہے کتاب الہی میں, جس روز سے اس نے پیدا فرمایا ہے آسمانوں اور زمین کو, اور ان میں 4 عزت والے ہیں, یعنی حرمت والے 4 مہینے جن کا پہلے ذکر پڑ چکا ہے. ذالک الدین القیم, یہی دین قیم ہے, پس ظلم نہ کرو ان مہینوں میں اپنے آپ پر, اور جنگ کرو مشرکین سے جس طرح تم پہلے یہ تم سے جنگ کرتے ہیں. اب خوب جان لو کہ اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے. حرمت والے 4 مہینوں کا ذکر قرآن شریف میں کئی جگہ پر آیا ہے, اور روایتوں میں بھی ذکر ہے, اور احادیث میں بھی ذکر ہے کہ یہ 4 مہینے ہیں. اور اس کے اندر ہوتا کیا تھا کہ نارملی جو پہلے ایک وہ ہے نا واسٹ, اس کے اندر یہ حج کے یہ اہتمام تھا. ذیقعد, ذوالحج, محرم, 3 مہینے تو یہ ہیں. ذیقعد میں لوگ سفر شروع کر دیتے تھے حج کی طرف آنے کے لیے, حرم شریف آنے کے لیے. ذوالحج میں حج ہوتا تھا, محرم میں لوگوں نے واپس جانا ہے, اپنے گھروں تک پہنچ جائیں. تو یہ ہوتے تھے احرام میں, یا احرام حج کے بعد احرام کھولے ہوئے, لیکن تھے زائرین, حاجی تھے. ان کے لیے خاص یہ ایگزامشن ہے کہ اس وقت جنگ کے مہینے نہیں ہے, امن کے مہینے ہیں. اب یہ ہتھیار بند کوئی نہیں نکلے گا ان میں سے, تو اب دشمنی جو ہے, قبیلوں کی دشمنی چل رہی ہے, تو اب اس کا فائدہ مت اٹھانا کہ اس وقت انہوں نے ہتھیار نہیں باندھے ہوئے, اب ان کو ہم رون ڈالیں, بدلہ لے لیں. تو یہ خاص طور پہ 3 مہینے. اور چوتھا مہینہ آپ کا رجب کا مہینہ ہے, کہ اس میں 4 مہینے پورے ہو جاتے ہیں. اس میں خاص طور پہ قتال کو منع کر دیا گیا کہ اس میں جنگیں نہ کرو, آپس کی ذاتی دشمنیاں اور جو معاملے ہیں وہ علیحدہ سے ان مہینوں کے علاوہ طے کر لو.
اور وہ ہوتا کیا تھا کہ اگر آپ 3 مہینے سیز فائر کریں گے تو ویسے ہی خود سے ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، ویسے ہی معاہدوں کے کوئی رابطوں کے راستے نکل آتے ہیں، ٹھنڈا ہو جاتا ہے آدمی. تو یہ بالکل ٹھیک طریقہ تھا. تو اس میں کرتے کیا تھے یہ کفار؟ انما النسیء زیادۃ فی الکفر یضل به الذین کفروا یحلونہ عاما ویحرمون عاما لیواطئوا عدۃ ما حرم اللہ فیحلوا ما حرم اللہ زین لهم سوء اعمالهم واللہ لا یہدی القوم الکافرین. یہ کرتے تھے کہ حرمت والے مہینوں کو بدل دیتے تھے کہ یہ تو اور اضافہ کرنا ہے تمہاری برائی میں، کفر میں، گمراہ کیے جاتے ہیں اس سے وہ لوگ جو کافر ہیں. حلال کرتے ہیں ایک ماہ کو 1 سال اور حرام کر دیتے ہیں اسی ماہ کو اگلے سال، تاکہ گنتی پوری کر لیں مہینوں کی جنہیں اللہ نے حرام کر دیا ہے، اور اس سلسلے سے تاکہ حلال کر لیں اس کو جسے اللہ حرام فرما چکا. اللہ نے ان کے لیے ان کے برے اعمال آراستہ کر دیے ہیں، ان کے لیے پسندیدہ کر دیے ہیں. اور یاد رکھو قسم ہے کہ اللہ ہدایت نہیں دیتا اس قوم کو جو کفر اختیار کرے. تو گنتیاں پوری کرنی نہیں چاہیے. باقی معاملات میں بھی یہ اصول ہوگا کہ جو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا سو کہہ دیا. قرآن شریف میں رمضان شریف سے متعلق باقاعدہ واضح آیات موجود ہیں. فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. بعد کے دنوں میں رکھ لے. اگر کوئی مریض ہے، کوئی سفر میں ہے اور رمضان شریف کے روزے نہیں رکھ سکتا تو بعد میں اپنی گنتی پوری کر لے. وہ ایک ایگزمپشن علیحدہ ہے، لیکن اسے پریکٹس نہ بنایا جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بڑی وضاحت فرما دی ہے بعد میں کہ اس کو پریکٹس مت بنانا کہ جی ان مہینوں میں نہیں رکھوں گا، جاڑے کے مہینے میں رکھ لوں گا، سردی میں. ابھی تو دن بہت لمبے ہیں، بہت گرمی ہے، بہت حالات خراب ہے، میں تو بیمار ہوں، میں ذرا چھوٹے دن جب آ جائیں، ذرا ٹھنڈا موسم ہو جائے تو میں رکھ لوں گا. اب ایسے نہیں فارمولے نہیں بنایا جا سکتے. جیسے ابھی باہر تو انٹرنیشنلی تو بہت کچھ اس کے اوپر ہو رہا ہے، اور لوگ کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے اس کی سہولت لے، آپ سہولت لے سکتے ہیں، قرآن شریف میں لکھ دی گئی ہے. لیکن پسندیدہ کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ کو وہ طریقہ دیکھنا پڑے گا. صحابہ کرام کا پسندیدہ کیا طریقہ کیا ہے، آپ کو وہ دیکھنا پڑے گا کہ وہ ان آیات کو اس میں ایگزیمپشن لیتے تھے یا نہیں لیتے تھے. وہ تو سخت صحبت کے روزے رکھتے تھے، سخت گرمی کے روزے رکھتے تھے، سفر میں بھی روزہ رکھتے تھے، حضر میں بھی روزہ رکھتے تھے. ہر معاملے میں اکثر متعدد صحابہ کرام زخمی ہوتے تھے، بیمار ہوتے تھے، لیکن روزہ رکھتے تھے. سفر جاری تھا، مار کے ہو رہے تھے، جنگیں ہو رہی تھی، وہ تو امن کا تو 1 منٹ نہیں ملا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان کے بعد مسلمانوں کو 1 دن بھی امن کا نہیں ملا کہ جی آپ کہیں ریلیکس دن گزر گیا، ایک پورا کوئی فساد نہیں ہوا. کوئی بات نہیں، ہسٹری میں نہیں ہے. پورے 23 سال آپ کے وصال تک کوئی نہ کوئی رولا ڈیلی آتا رہا سامنے. تو وہ ایگزیمپشنز نہیں لیتے تھے. باقی چیزوں میں بھی اس طرح سے گنتیاں نہیں پوری کی جا سکتی. جیسا اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ویسا ہی ہوگا. نماز کے اوقات ہیں، ان صلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. جیسے لکھ دیا جو نماز کا ٹائم ہے وہی نماز کا ٹائم ہے. یہ نہیں کہ آپ کہیں کہ جی میں فجر جو ہے دوپہر کے ساتھ ہی پڑھوں گا، ظہر کے ساتھ، صبح میں لیٹ اٹھتا ہوں. وہ ایکسیپشنل ہے، کبھی آپ کی آنکھ نہیں کھلی اتفاقاً تو ہو گیا مسئلہ. لیکن آپ عادت ڈالیں بھائی جان اٹھنے کی. اتفاق کیا ہو سکتا ہے کہ آپ کی آنکھ لگ گئی اور نہ ہو سکا اور مسئلہ ہو گیا اور بیمار تھے واقعی ہو گیا. لیکن یہ نہیں ہے کہ جناب آپ کہیں جی میں آئندہ سے پڑھوں گا، ایسے ایسے نماز ہو جاتی، کوئی حرج نہیں ہے، 5 پوری کر لی، گنتی پوری کر لی. ایسے نہیں ہے، پوری تو آپ کو کرنی پڑے گی ٹائم سے جیسے لکھی ہے اللہ تعالیٰ نے. ایک حکمت ہے، اس کا ایک طریقہ ہے کہ جی عشاء میں رات کو لیٹ نہیں پڑھ سکتا تو میں ذرا جلدی جلدی پڑھ لوں، جلدی سے پڑھ کے فارغ ہو جاؤں، یا لیٹ پڑھ لوں گا. جیسے جماعت کا ٹائم چل رہا ہے، جیسے کمیونٹی میں چل رہا ہے ویسے آپ کو کرنا پڑے گا. گروہ کے اندر جیسے اجماع امت کا چل رہا ہے، اذان ہو گئی مسجد جائیں نماز پڑھے، ختم کریں. اپنی کوئی مسجد 1.5 اینٹ کی نہیں بنائی جا سکتی. ہر ایک بنا لے گا، ہر ایک ہی 1.5 اینٹ کی مسجد بنائے گا تو اجتماعیت ختم ہو جائے گی، معاملہ خراب ہو جائے گا. تو بہرحال گنتیاں نہیں پوری کی جا سکتی، جیسے اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے ویسے ہی ہوگا. تو اس کو اپنی زندگی میں بھی اصول میں ہر جگہ پہ آپ اپلائی کر سکتے ہیں کہ جی میں کہیں ٹوٹل تو نہیں پورے کر رہا، معاملہ کہیں ایسا تو نہیں بنا رہا. وہ ایسے نہیں ہو سکتا. بندہ کہے کہ جناب علی ظہر کی نماز میں نے بغیر وضو کے پڑھی تھی، عصر کی نماز میں 2 دفعہ وضو کر لیتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ جی وضو 5 باری کیتا ہے نا جی میں، یا صبح ہی 5 دفعہ وضو کر لے، یا رات کو 5 دفعہ وضو کر لے، یا آج پانی گرم ہے باقی 5 نمازیں آپ بغیر وضو کے پڑھ لیں، بیچ میں جو مرضی ہوتا ہے. ایسے نہیں ہو سکتا. طریقہ کار جو ہے وہ جیسے اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا، اللہ کے رسول نے کر کے دکھا دیا ویسے ہی ہوگا. مسلمانوں کے لیے پھر میں وہی بات کروں، غیر مسلموں سے کوئی لینا دینا نہیں، وہ کچھ بھی کرتے رہے بھائی،
وہ اپنے مذہبی رہنما کو مان لیں، بس سیدھا کام کریں اگر کرنا ہی ہے. جو اصول ہے مذہب پہ آپ نے چلنا ہے، اپنے مذہبی لیڈر کے پیچھے چلیں، رہنما کے پیچھے، جو سپریم رہنما ہے، جس نے مذہب شروع کیا ہے، جہاں سے سٹارٹ ہوا، آپ اس کے پیچھے چلیں، تلاش کریں اس نے کیا کیا تھا. ایک اصولی سا فیصلہ ہے نا، اس میں تو کوئی جھگڑا نہیں. تو بہرحال اگر آپ ایسا بھی نہیں کریں تو آپ کیا کریں؟ مسلمانوں کو بھی یہی کرنا چاہیے. اگر آپ نے کوئی عبادت کرنی ہے نا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہی دیکھنا پڑے گا. اگر آپ کچھ اور دیکھ رہے ہیں تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ خود سوچیں اپنے آپ سے، پھر آپ کیا دیکھ رہے ہیں اور کیوں دیکھ رہے ہیں؟ ضرورت نہیں دیکھنے. ہاں دعائیں کی جا سکتی ہیں. دعائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت سے متعدد بار مختلف کی ہیں، بے شمار مثالیں قائم ہیں. مختلف طریقے پہ، مختلف ادوار میں، ایک ہی ایونٹ میں مختلف انداز سے دعا کی ہے. نمازوں میں دعائیں بدلی ہیں، تبدیل. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو دعاؤں کی ترغیب ہے کہ آپ جیسے معاملات میں ہیں ویسے دعا کر سکتے ہیں. دعائیں پڑھیں، آپ کریں، ٹھیک ہے. درود پڑھیں، وہ بھی ایک دعا کا طریقہ ہے. درود پڑھا جاتا ہے، وہ دعا کا طریقہ ہے، وہ آپ کو سکھا دیا گیا ہے، ٹھیک ہے، آپ کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ، یہ مثالیں ہیں ایسے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ریلیکسیشنز دی ہیں کہ جی کوئی پیٹ قانون کا بنے. اب جیسے آپ نے کوئی ایک سورت تو نہیں پڑھی نمازوں میں، تلاوت کی آپ نے الحمد شریف ہے ایک ہی پڑھی ہے آغاز میں، لیکن اس سے اگلی سورت جو پڑھی ہے وہ بدل کے پڑھی ہے. وہ اسی لیے ہے کہ آپ سورہ الکوثر بھی پڑھ سکتے ہیں، سورہ البقر بھی پڑھ سکتے ہیں. تو آپ کی جرت ہمت پہ بات ہے، کتنی لمبی پڑھ سکتے ہیں. 3 آیتیں بھی پڑھ سکتے ہیں، 2.5 سپارہ بھی پڑھ سکتے ہیں. تو اس کے اندر ایک اوپن آپشن ہے کہ آپ کو مثال دے دی گئی ہے، تو اس میں آپ بالکل اس کو سیکھ لیں گے طریقے کو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت طویل نماز بھی پڑھی ہے، پڑھائی ہے، اور بہت بہت مختصر بھی، بہت تیز بھی نماز پڑھی بھی ہے اور پڑھائی بھی ہے. صحیح حدیثوں میں موجود ہے ایونٹ کے حساب سے کہ اگر عورتیں اور بچے بھی پیچھے شامل ہیں اور بچے تنگ ہونے کا خطرہ ہو رہا ہے کہ جی عورتیں پریشان ہو جائیں گی، بچے بھاگنا شروع ہو جائیں گے، تو آپ نے بڑی جلدی نماز پڑھا دی ہے کہ عورتیں اور لیڈیز اور بچے پریشان نہ ہوں. تسلی سے اپنے بچوں کو سنبھال لیں عورتیں. بڑے اصولی طریقے کی بات ہے. اور صحابہ کرام کو آپ نے باور کرایا ہے. صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے نبی نے آج بڑی تیز نماز پڑھی بہت جلدی. میں نے کہا پیچھے عورتیں اور بچے موجود ہیں تو ڈسٹربنس ہے، ان کو پریشان ہو جائیں گے. اور اسی طرح ہے متعدد احادیث میں اور ذکر ہے کہ ایک بار آپ کو ایک کمپلینٹ وصول ہوئی کہ جی فلاں علاقے میں ایک امام صاحب ہیں جو بڑی لمبی نماز پڑھاتے ہیں ظہر کی، اور ہمارا کام کاروبار کا ٹائم ہوتا ہے تو ہمارا حرجہ ہوتا ہے، مسجد میں بہت دیر نہیں رہ سکتے. آپ نے مذکور امام صاحب کو بلوایا اور انہوں نے کہا کہ بھائی آپ مختصر نماز پڑھایا کریں، لوگوں کے کام کاروبار کا وقت ہے، ظہر کا وقت ہے، لوگ اپنی دکانوں کو چھوڑ کے آئے ہوتے ہیں، تو آپ مختصر نماز پڑھائیں، وہ بھی نماز ہوتی ہے، اس میں کون سی بڑی بات ہے کہ تم لمبی کرے تھے کرو گے تو نماز ہوگی. تو یہ بالکل ایک اعلیٰ پائے کا طریقہ ہے کہ آپ عبادت کریں اور بالکل ٹھیک طریقے سے کریں. اور قرآن شریف میں لکھ دیا فقرؤ ما تیسر منہ، اتنا پڑھو جتنا آسانی سے پڑھا جائے. بہت ہی بہترین انداز میں. آپ نے بڑی طویل قرأت بھی کی ہے، بہت طویل قرأت بھی کی ہے. صحیح حدیث میں ذکر ہے کہ آپ نے 5.5 سپارے تک پڑھے. تو باقیوں کو صحابہ کرام کو اس سے منع بھی کیا ہے کہ بھائی بہت طویل مت پڑھیں، موقع ہے تو پڑھ لیں لیکن آپ رات پڑھنا، پوری رات نہ پڑھیں، آنکھوں پہ اثر پڑتا ہے، طبیعت خراب ہو جائے گی، بینائی کمزور ہو جائے گی. آرام کیا کریں، سو جایا کریں، ریسٹ کیا کریں. تو بالکل صحیح واضح طریقہ جیسے بشری تقاضے ہو سکتے ہیں، بشری تقاضے ان کے مطابق آپ نے کام کر کے دکھا دیا. تو ہم اگر ان چیزوں کو دیکھ لیں تو مسائل ختم ہو جاتے ہیں. میں اکثر ایک بات عرض کرتا ہوں، آج صبح بھی، کہ ہم سب نے قرآن شریف پڑھا ہوا ہے، کچا پکا ٹوٹا پھوٹا جس نے بھی جیسے پڑھا ہوا ہے. پاکستان میں تقریباً 90% لوگ مل جائیں گے، بڑے کروڑوں میں حافظ مل جائیں گے. کتنے کروڑ حافظ ہوں گے پاکستان میں؟ میرے خیال میں 4-5 کروڑ حافظ ہوں گے 22 کروڑ میں سے، شاید اس سے بھی زیادہ. اور مولوی بہت ہوں گے اور تفسیر والے اور پیران عظام کے ڈیرے، اور وہ بہت یعنی مذہبی آپ کے جو اسکول ہیں وہ بہت سارے ہیں. زیادہ تر لوگ جانتے ہیں حرام کیا ہے حلال کیا ہے، زیادہ تر جانتے ہیں. اس کے باوجود اختلاف ہو رہا ہے، اس کے باوجود رولا پڑ رہا ہے. گھروں میں اختلاف، 2 بھائیوں کا آپس میں اختلاف، بھائی بہن کا اختلاف، ماں باپ کا اختلاف، بیٹا بیٹی کا اختلاف ہو رہا ہے. اب جب ایک مسودہ آپ کے پاس ہے، ایک لا اینڈ آرڈر پکا موجود ہے جو میں بھی پڑھا ہوں آپ بھی پڑھیں، تو اختلاف کیوں ہے؟ وہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں جب چاہتا ہوں وہ کرتا ہوں، جیسے چاہتا ہوں وہ کرتا ہوں. صبح کے فرق سبق میں آپ سن لیجیے گا، وہ آیت بھی ایسی ہے کہ جی اختلاف تمہارا، لڑائی جھگڑے ہوتے اسی لیے کہ وہ میں چاہتا ہوں کہ میں چاہتا تو نہ کرتے، تم نہ لڑتے، تمہارے اختلاف نہ ہوتے، لیکن میری حکمت وہ میں ہی جانتا ہوں اور میں چاہتا ہوں تو وہ کرتا ہوں. تو بہرحال
اس کے نظام ہے، اس کا حساب کتاب ہے. تو اختلاف ہوگا، تو اختلاف کوئی بہت بری چیز نہیں ہے. اس سے اب انسان حوصلہ پکڑتا ہے، باتیں مخالف ہوتی ہے وہ آپ کو وقف کرتی رہتی ہے، حوصلہ دیتی ہے اور آپ آگے چلتے ہیں. کوئی اتنی بری بات نہیں ہے. لیکن اختلاف ہے وہ اپنی لمٹ تک ہو. دوسرے کو غلط کرنے کا اختلاف کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ جی آپ کا طریقہ ہی غلط ہے، طریقہ ہی غلط ہے. اب جیسے وہ ایک امام صاحب لگے تھے، بالکل ٹھیک کہہ رہے تھے کہ نیت باندھنے کا کہیں ذکر نہیں ہے کہ یہاں نیت باندھی جائے گی، یہاں باندھی جائے گی، یہاں باندھی جائے گی، یا چھوڑ دیے جائیں گے. کوئی ذکر نہیں ہے. کوئی نہیں کہہ سکتا میرا طریقہ بالکل ٹھیک ہے، اور کوئی نہیں کہہ سکتا یہ والا طریقہ غلط ہے، یہ طریقہ غلط ہے ہی نہیں. تو جدھر مرضی ہاتھ باندھ لو، ہاتھ چھوڑ دو. چاروں پانچوں طریقے صحیح طریقے ہیں، بالکل کوئی مسئلہ نہیں. فلاں کا طریقہ غلط ہے، ہمارا ٹھیک ہے، بے تکی بات ہے. نہ اس کا کوئی واضح ذکر ہے کہ جی کہاں باندھا جائے اور نہ ضرورت نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد ایونٹس پہ متعدد مختلف انداز میں نیت باندھ کر کے دکھاتی ہے کہ ہاتھ کہاں باندھے جاتے ہیں. مختلف ہے، فرق ہے. کسی کے پاس کوئی روایت ہے، کسی کے پاس کوئی روایت ہے. کوئی حرج کی بات نہیں، کوئی حرج کی بات نہیں. تو بہرحال بہت ساری چیزیں ہمیں ڈھونڈنی پڑیں گی. تو جتنے بھی اگر مذہب کے ماننے والے ہیں تو ان کا ایک موٹیو ہونا چاہیے، ایک ٹارگٹ ہونا چاہیے کہ وہ اپنے مذہبی رہنما کی تعریف دیکھیں، اس کا طریقہ دیکھیں کہ اس نے کیسے کیا. جو اس نے کیا آپ وہ کریں، ختم ہو گئی بات. اب عیسیٰ علیہ السلام کا بائبل میں لکھا ہوا ہے، پتہ عیسائیوں کو پتہ نہیں کیا ہوا ہے. اور وہی جو آج پڑھا کہ یہ پادریوں کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں، وہ ان کو کیش کر رہے ہیں. جیسے آج کل مولوی ڈرا دیتا ہے نا کہ پیسے دے دو نہیں تو جناب. لو جی کمال میں آپ کو میں اب سچ بات بتانے لگوں، اس میں بے شک آپ ہنس سکتے ہیں. فیس بک پہ ایک لگی ہوئی تھی پوسٹ کہ اگر آپ کی قضائے عمری رہ گئی ہے تو آپ ہمیں ہدیہ جمع کرائیں، ہمارے طلباء آپ کے لیے نماز پڑھ دیں گے قضائے عمری آپ کی جگہ. دیکھ کمال ہو گیا، آ گیا نا مزہ. سنا ہوگا آپ نے بھی، تو کمال ہے. تو اب اگر ایسا مولوی ہے تو پھر وہ وہی پادری اور راہب کی بات ہے جو یہاں پہ آ رہا ہے کہ جی ناجائز طریقے سے تمہارا مال کھانا چاہتے ہیں. ایک یہ اس کا تو میں ذاتی گواہ ہوں گا. ہمارے ایک بالکل قریبی گھر کے وہ ہیں، ان کا معاملہ ہے، وہ باہر تھے پاکستان سے. تو وہاں ایک مولانا صاحب پہنچ گئے تو انہوں نے کہا جی میں حج کرنا چاہتا ہوں لیکن میں حج کر نہیں سکتا، میری مجبوریاں بہت ہیں. کہا اچھا جی تو آپ کسی کو حج کروا دیں. کہا جی قاری صاحب کس کو حج کروا؟ مجھے کروا دیں. لے آؤ پیسے لیے ٹھک حج کرتے ہوئے پاکستان آ گئے. لوگ کمال نہیں ہو گیا ایسے بلاوے؟ کیا بات ہے. دیکھو اللہ پاک سبب بناتا ہے، اللہ پاک سبب بناتا ہے. تم جیلس ہو رہے ہو، کمال ہے نا راشد. ہم بھی کہتے ہیں یار بات تو ٹھیک ہے، اللہ پاک ہی بلاتا بھائی، حرم میں اور کون بلاتا. تو بہرحال ہمارے ایک اور بڑے قریبی ہیں عزیز، کہ میرے کو پیسے کوئی نہیں، بہت قرضہ چڑھا ہوا ان پہ نا، بہت قرضہ. تو ان کو کسی نے، ان کے دوست نے کہا کہ جی پاسپورٹ لے آؤ. پاسپورٹ آ گیا، جمع کراؤ، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. پاسپورٹ کیا حج عمرے کے لیے ٹھک. ایک بڑے اعلیٰ پائے کے انداز میں ان کا عمرہ ہو گیا، بہترین اعلیٰ. کہتے ہیں جو ٹوٹے پھوٹے ریزگاری تھی بھی وہ بھی بچ کے واپس آ گئی. اللہ پاک کا کرم ہو گیا، اللہ پاک کا کرم ہو گیا. ٹھیک ہو گیا، بہت اچھی بات ہے. کیا یہ ہوتے رہنا چاہیے؟ کیا یہ طریقہ ہے بھائی جان؟ یہی طریقہ ڈھونڈنا ہے آپ نے، یہی طریقہ اڈاپٹ کر لیں آپ بس. پھر یہ غلط طریقے ہیں بھائی صاحب، یہ غلط طریقے ہیں. آپ کہیں کہ جی میں اس بات کا مستحق ہوں، میں کوئی لنگڑا لولا بھکاری ہوں جو مجھے آپ مفت عمرہ کرا رہے. کیوں کرا رہے ہیں یار؟ میرے پاس پیسے ہوں گے میں کر لوں گا. عمرہ میرے فرض ہے، میں کرنا ہی کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں لکھا ہے عمرہ کرو کہ چاہے ادھار لے کے کرو. کس نے کہا آپ کو؟ نہیں ہے. لیکن اللہ پاک کا کرم ہو گیا جناب، حرم شریف پاک کی حاضری ہو گئی ہوگی. تو یہ کیا طریقہ رائج ہو جانا چاہیے. یہی ہوا ہے رائج. ادھار قرض لو، شادی میں پٹاخے بجاؤ، بیٹی کی شادی یوں کرو. بھائی تم بیٹی کی شادی کیوں کر رہے ہو جب تمہیں غریب آدمی ہو بھائی؟ وہ بیٹی ایک نالائق جاہل لڑکی ہے، وہ غریب ہی رہ گئی ہے، نہ پڑھی ہے نہ لکھی ہے. وہ اس کو پیسے دے کے کہیں تمہیں بیانا ہے، اس کا مطلب ہے ایک جاہل بچی پیدا کی ہے. وہ پیروں پہ کیوں نہیں کھڑی ہوئی خبیث؟ نہیں غریبوں کی لڑکیوں کی ہم نے شادی کرانی ہے، زکوٰۃ فنڈ سے پیسے نکلواؤ. کمال ہو گئی. ایسی لڑکیوں کی شادی آپ کر کیوں رہے ہیں جو غریب ہیں؟ آئے الو کے پٹھے غریب کے ساتھ اس کی اور شادی کروا رہے ہیں. وہ 5-6 غریب پیدا کرے گا آگے. وہ کیوں کر رہے ہیں آپ یہ حرکت؟ آپ ایک دفعہ انہیں سیدھا کیوں نہیں دیتے کہ یار تم غریب سے نکلو تھوڑا سا، تمہیں بڑی خوراک کی شادی کی، اس لیول پہ آ جاؤ، بناؤ گھر. بچہ کہاں رکھو گے؟ پالنے کا طریقہ آتا ہے، تمہارے پاس اتنے پیسے ہیں، بیوی کو سنبھالو گے. کوئی گول گپے ہی کھلا دو گے رات کو اس کو یار؟ نہیں جی نہیں. غریب بچیوں کی شادی، ادھر سے پیسے لیے، اس نے واشنگ مشین دی ہے، اس نے پنکھا دیا ہے، اس نے چولہا دیا، لو جی بچی کی شادی. اور کیوں کر رہے ہو بھائی؟
کیوں اس خبیث کو بھیک مانگنے کی عادت ڈال رہے ہو؟ اگلے دن پھر باپ کے پاس پہنچی ہوئی ہو کہ جی ابا جی 10,000 روپے چاہیے. کمال ہے یار. یہ عجیب قسم کی نیکیاں ہیں, عجیب قسم کے ڈرامے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کچھ ایسا نہیں ملے گا, کچھ ایسا نہیں ملے گا. جہیز دے دو حضرت فاطمہ کا دے دو, یہ سب جھوٹ ہے بھائی جان, سب جھوٹ بتایا گیا آپ کو, کوئی ایسی بات نہیں ہے. حضور سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کے ساتھ آپ کی نسبت طے ہو گئی, حضور سیدہ فاطمہ الزہرا کی. آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی آپ ولیمے کے خرچہ کر سکتے ہیں؟ کہ پیسے تو کوئی نہیں. کہا پھر کیا کرو گے؟ یہ زرا ہے بیچنے کا سوچتا ہوں کہ وہ بیچ. ہاں وہ کرو, آپ پیسے لے کر آئے. آپ نے وہ زیرہ بیچی, غالباً سیدنا عثمان غنی نے یا سیدنا عمر نے, اپنا سیدنا ابوبکر نے, عمر نے خریدی, پیسے دے دیے, لگ بھگ کوئی 400-500 درہم کے نزدیک پیسے مل گئے. آپ خوشی خوشی آئی جی پیسوں کا انتظام ہو گیا, ولیمہ کرا سکتا ہوں, حق مہر بھی طے ہو گیا. آپ نے اسی میں سے کیونکہ آپ دونوں طرف کے کفیل تھے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, سیدنا علی کے بھی ولی وہی تھے, سیدہ فاطمہ کے تو والد تھے, بات باہر کی تھی نہیں. آپ نے انہی پیسوں میں سے کچھ چیزوں کا انتظام کیا, کوئی مشکیزہ, یہ وہ, پلنگ چادر, کیا اچھی چیزیں. لو جی 11 لوگوں نے پکڑ لی, جہیز تو دینا سنت ہے. اگر سنت ہے تو سیدنا عثمان غنی کا جہیز کدھر ہے؟ 2 بیٹیوں کی شادی حضور پاک نے کی ان سے, وہ کدھر ہے؟ کہاں لکھا ہے آپ نے؟ عجیب چور بازار بدماش دماغ میں بیٹھے ہوئے ہیں, چور بازاری کرتے ہیں, فراڈ مچایا ہوا ہے. سچی بات بتانے کو تکلیف ہوتی ہے. کوئی ایسی بات نہیں آپ کو آج ہے ہی نہیں, جہیز نام کی کوئی چیز نہیں ہے. شادیوں پہ خرچہ ہوتا ہی نہیں, بس کہتے ہیں ہاں جی فلاں جگہ سے نکاح, ختم ہو گئی بات, کر لیں آپ شادی. لیکن وہ صحابہ کرام کے وہ مزاج کا ہونا چاہیے آدمی. اگر وہ قسمہ پرسی کی حالت میں شادی کرنا چاہ رہا ہے نا, وہ اس عقیدے کا آدمی ہو, اس ایمان کا آدمی ہو. ورنہ آج کل سویلائزیشن ہے, آپ ایک باقاعدہ ایک گھر شو کریں, یہاں میں شادی کروں گا, ادھر میں نے بیوی رکھنی ہے, یہ میری تعلیم ہے, یہ میری آمدن ہے. عورت کہے جی مجھ سے شادی کرو کیونکہ یہ میری ایبلٹی یہ ہے, میں اتنا پڑھی لکھی ہوں, میرے اندر یہ کوالٹی ہے, میں گھر سنبھال سکتی ہوں, میں نے بچے پالنے کی ٹریننگ لی ہوئی ہے, میری اولاد ہوگی تو میں سنبھال سکتی ہوں. یہ نہیں کہ ڈاکٹر کو چلے ہیں جی اسپیشلسٹ کتنے بیٹھا ہے, اور بیڑا گرک پڑے ہوئے ہسپتال, بچے کو چھینک آ گئی اسپتال پہنچے, ڈاکٹر صاحب اسے کیا ہوا ہے؟ ڈاکٹر کہتا ہے ہوا کچھ نہیں, بس میرا گزارا چل گیا, انشاءاللہ آتے رہنا. یہ نہیں میں بتاؤں گا اسے کیا ہوا. اصل ہوا ہے کہ تم خبیث ماں باپ ہو, تم نالائق جاہل ہو, تم نے بچے کی کیئر نہیں کی, وہ ایویں بیمار کیا ہوا ہے. یہ تو ڈاکٹر کی نہیں کبھی بھی نہیں بتائے گا. وہ آپ نے ویڈیو دیکھی, میں نے کل لگائی تھی فیس بک پہ, آپ دیکھیے گا ذرا میری ایک پوسٹ. وہ ایک بڑا کنفرنٹ کوالیفائڈ ڈاکٹر صاحب ہیں, ہارٹ اسپیشلسٹ انڈیا کے. تو وہ بہت بڑے حال میں نا, وہ ان کی ڈبیٹ ہے, ویڈیو سیشن بھی چلایا انہوں نے اس میں. تو وہ بتا رہے ہیں کہ ڈاکٹر کرتے کیا آپ کے ساتھ. تو ڈاکٹر کیوں کرے گا؟ نالائق ماں باپ ہیں, ان کے ہاتھ میں جناب آپ اولاد پیدا کرنے کا سامان دے دیتے ہیں, جی بچے پیدا کرو. پھر وہی کت کھانا, آج دن طلاقیں, آج دن طلاقیں. میں نے رپورٹ رہنا, مجھے اس کی ماں برداشت نہیں, مجھے اس کا باپ برداشت نہیں ہے, برداشت ختم ہو گئی, آپ چھوڑ دیں. تو پھر رزلٹ یہی آئے گا نا, کچے کام. اس وجہ سے کہ ہم نے بھی مولویوں کی بات سنی ہے, رہبروں کی بات سنی ہے, قبل اللہ اور اللہ کے رسول کی بات نہیں سنی. ہم نے وہ طریقہ دیکھا ہی نہیں کہ وہاں شادیاں کیسے کرتے تھے, صحابہ کرام کو کس طرح شادی کروائی گئی ہے, کس طرح ہوتا تھا. طلاقیں بھی ہوئی ہیں, وہ کس طرح ہوئی, کن ایونٹس میں ہوئی, کون سے سرکمسٹینسز سے طلاق ہو گئی, اور کس طرح ہوتی ہے طلاق, کوئی ذکر نہیں. الٹا سیدھا ٹوسٹنگ بیڑا غرق تباہی لگا کے فارغ. تو آپ جب بھی کریں, اگر آپ کوئی مذہبی کیڑا ہے آپ میں کہ جی ہم ایک مذہبی آدمی بنیں گے بڑے ہو کر, تو آپ پہلے اپنے مذہبی رہنما کو پڑھیں, جو جہاں سے اسٹارٹ ہوا, 2IC 3IC کو نہیں, جو آل ان کمانڈ ہے, جہاں سے مذہب آپ کا شروع ہوا پڑھیں, اور آپ اس پہ عمل کریں, سیدھا کام کریں, سیدھا طریقہ. اور اگر وہ آپ کے پاس موجود نہیں ہے, پھر آپ کر کیا رہے ہیں؟ اگر آپ کے پاس وہ سیفڈ ہی نہیں ہے, آپ کیا کریں گے؟ پھر آپ ٹلے ماریں گے, ہوائیاں ماریں گے, کیا کریں گے آپ؟ تو بہرحال وہ سردار جی ہیں انڈیا کے, وہ تپے ہوئے تھے, وہ اس پہ نا مولانا طارق, کون سا مفتی طارق مسعود پہ, ہاں, وہ میں سن رہا تھا. وہ کہہ رہے کہ جی ہم نے تو کبھی مطلب اسلام قبول ہی نہیں کیا, سکھوں نے, ہماری ہسٹری ہے. ان سے پوچھے کہ جی سکھ آئے کہاں سے,
बाबा गुरु नानक ही मुसलमान थे, ये आपकी किताब में लिखा हुआ है, हमने थोड़ी लिखा है। वो खुद मुसलमान थे, 5 वक्त नमाजी है। आपके मुताबिक वो हज करने गए थे, हमने तो नहीं कहा कि वो गए थे। आप कहते हैं वसूख से कि नहीं मक्के गए थे, तो वो क्या करने गए थे मक्के? वो यात्रा करने गए थे, या वो वहां पे कब्र बनी थी उसको मत्था टेकने गए थे जो आप करते हैं गुरुद्वारे में? क्या करने गए थे यार? सोचने की बात है, सोचना ये। चलो बहरहाल अपनी अपनी मर्जी की बात है। तो जो आपके रहनुमा करते हैं आप उसको ही फॉलो करें, वो बेहतरीन तरीका होगा। तो बहरहाल इंशाल्लाह फिर कुछ और बात करेंगे जी।